ناظرین، میں ہوں منور مرزا اور تازہ ترین تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں آج کل جس چیز کا بہت زیادہ ذکر ہے وہ بحران ہے، سیاسی، آئینی، معاشی، ہر قسم کا بحران یہاں پر ہے۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے معاشی بحران تو آج کا نہیں بلکہ یہ تو چلا آ رہا ہے گزشتہ 4-5 سال سے۔ مہنگائی اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج کھڑی ہو رہی ہے، بیٹھ رہی ہے۔ تو یہ ایک وہ ہے، لیکن ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنگین ترین بحران ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاشی ماہرین بھی اس کے اوپر اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں، تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا سنگین ہے اور کتنا سنگین نہیں ہے، اور حکومت کیا اسٹیپ لیتی ہے سنگینی کو ختم کرنے کے لیے، اور عام آدمی جو ہے وہ کیسے اسے میکسیمم ریلیف حاصل کر سکتے ہیں حکومت کے ان اقدامات سے۔ تو یہ تو براہ راست جو معاملہ ہے یہ حکومت اور لوگوں کے درمیان کا ہے۔ دوسرا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سیاسی اور آئینی بحران، تو اگر آپ آئینی دیکھیں تو آپ کو یہ ہر روز جب آپ خبر ٹی وی لگائیں یا سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آئین کے مختلف آرٹیکلز جو ہیں وہ جو ہیں وہ زیر بحث ہیں اعلیٰ عدلیہ میں، اور ان کے اوپر بحث مباحثہ جو ہے وہ اب یہ کوئی یہ نہ تو مہینہ نہ کوئی سال بلکہ سالوں کا یہ اب یہ ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل کی کوئی نہ کوئی شق یا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے، اور ایک لحاظ سے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آئین جو ہے وہ حفاظت کرنے کے لیے ہے، آئین جو ہے وہ لوگوں کو کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یا ہر وقت اس کے جو مختلف جو آرٹیکلز ہیں ان کو عدالتوں میں ان کی وضاحتی ہونا چاہیے، ان کی انٹرپریٹیشن جسے کہتے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے، سپریم کورٹ کا یہ حق ہے کہ وہ آئین کی، اور اعلیٰ عدلیہ کا یہ حق ہے کہ وہ آئین کی مختلف شقوں کی انٹرپریٹیشن کرے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جو آئین بنانا اور آئین میں ترمیم کرنا، یہ حق جو ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام نے اپنے منتخب نمائندوں کو دی ہوئی ہے، جو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی شخص اکیلا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ یعنی آئین پاکستان کی یہ جو فیصلہ کن تحریر ہے وہ جو ہے وہ صرف پارلیمان ہی کر سکتی ہے۔ اس طرح اسی لیے کہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ سب سے سپریم ہے۔ بحرانوں کا جہاں تک ذکر ہے تو پاکستان جو ہے وہ تو ایک بحرانوں کا وہ جسے آپ کہتے ہیں ملک رہا ہے، ایک کے بعد ایک بحران۔ 58 کے بعد دیکھیں، 68 کے بعد دیکھیں، 71 کے بعد دیکھیں، 76 کے بعد دیکھیں، 99 کے بعد دیکھیں، 2007 کے بعد دیکھیں، اور پھر آج دیکھیں تو بحران ہی بحران ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہر نسل پاکستان کی جو ہے وہ پیٹ بھر کے ہر قسم کے بحرانوں کا سامنا کر چکی ہے، بلکہ شاید میرے خیال سے اپنی جو قوت ہے اس کی اسے ہضم کرنے کی بحرانوں کو اس سے بھی زیادہ وہ کر چکی ہے۔ کس میں کس کا کتنا ہاتھ ہے یہ اب تاریخ ہے، اس کے اوپر لکھا بھی جا رہا ہے، اس کے اوپر بولا بھی جا رہا ہے۔ کبھی کوئی جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی کوئی جرأت کا مظاہرہ، لیکن ہر آدمی جو بولتا ہے کہتا ہے میں بس مجھ سے بڑا کوئی وہ نہیں ہے طاقتور، اور مجھ سے زیادہ کوئی جرأت مند آدمی پیدا ہی نہیں ہوا جو کہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا مدر آف کرائسس تھا، سب سے بڑا بحران تھا، وہ تو 1971 کا تھا۔ سمپل سی بات ہے، کیا تھا وہ معلوم ہے، الیکشن ہوئے، اس کے بعد جو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے واضح اکثریت حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مارچ اپریل کے یہی مہینے تھے جس کے اندر کہ وہ بحران جو تھا وہ ہوا۔ بہرحال اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اپنی تمام تر اکثریت کے باوجود کیا کہا گیا، غدار کہا گیا، ان کی پارٹی کو غدار کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتنا افسوسناک، اتنا دکھ والا ہے کہ جب اسے دہراتے ہیں تو کسی بھی پاکستانی کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہونا پاتا ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ دلدوز باب ہے ہماری تاریخ کا، بنگلہ دیش بنا اور یہ پاکستان ہے جو کہ آج پاکستان کہلاتا ہے وجود میں آیا۔ تو یہ ایک ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ
جب تاریخ کی طرف جاتے ہیں پھر اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی. لیکن ایک بات طے ہے کہ جس وقت 71 کا بحران آ رہا تھا اس وقت سارا جو ویسٹ پاکستان ہے، مغرب پاکستان، یہ سب کے سب جو تھے ایک بات میں بہت ہی یعنی متفق نظر آتے تھے، سوائے چند آوازیں تھیں جو کہ ڈسینٹ میں اٹھتی تھیں. وہ یہ تھیں کہ وہ کہتے تھے جی یہ سب کے سب جو ہیں مشرقی پاکستان میں پارٹی جو کہ جیتی تھی، جو اس کے لیڈر تھے، جو اس کے ممبر تھے نیشنل اسمبلی یعنی عوامی نمائندے تھے، اس کے علاوہ جتنے، پھر بعد میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ عوام بھی جتنے ہیں وہ بھی سب غدار ہیں اور یہ سب پاکستانیت کے معیار سے نیچے ہیں. یعنی یہاں کے لوگ یہ فیصلہ کر رہے تھے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہ وہ جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کی تعداد اکثریت میں تھی کہ وہ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے مخالف ہیں، وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں جو کہ اب دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ ہر ایک آدمی جانتا ہے. لیکن یہ بات نہیں جانتا کہ تمام کا تمام یہ جو ہے یہ ہمارا یہ حصہ جو آج پاکستان کا رہتا ہے تمام کا تمام جو ہے اس بات میں متفق تھا کہ وہ لوگ جو ہے مشرقی پاکستان کے جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے نمائندوں سمیت اپنے سب کے وہ غدار ہیں. تو یہ چیز کوئی پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، بحران بھی پہلی مرتبہ نہیں آ رہے، اور اس قسم کے آپ نے دیکھا کہ اکثریت کا اتفاق بھی کوئی پہلی دفعہ. ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بحران ہمارا گزر جاتا ہے، ہمیں شدید نقصان ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں 70s کے آخر کے اندر ہم نے افغانستان کے اندر دخل اندازی کی، اس وقت کوئی آپ اس وقت سے لے کر اور یعنی کتنے عرصے تک 20 سال تک لوگ یہاں پہ اس بات کو فخریہ بیان کرتے رہے، اس پہ آرٹیکل، تنقیدیں، تجزیے اور پتہ نہیں کیا کیا، صحافی ہوں، تجزیہ نگار ہوں، اہل دانش ہوں یا سیاستدان ہوں، وہ سارے کے سارے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جی یہ ہماری اتنی بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم نے جناب ایک روس جیسی بڑی طاقت کو شکست دی اور ایسا ہم نے جناب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس میں ہمارا کردار کتنا زبردست ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر جن لوگوں نے شکست دی ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، مجاہدین کہا گیا انہیں، اس سارے عمل کو جہاد سے تشبیہ دی گئی. اور اس پہ افغانستان میں تو لوگ فخر کریں، ان کا تو ملک تھا یہ، تو وہ کریں یا نہ کریں یہ تو ان کا معاملہ تھا کہ ان کی براہ راست روس سے کانفلکٹ ہوا تھا. لیکن ہمارے یہاں جس قسم کا فخر کیا گیا وہ بھی بڑا غیر معمولی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے بعد ہم نے کہا بالکل ہم اس سے طائب ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جی مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا وہ بالکل غلط ہوا تھا، اگر ہم نے اس وقت اکثریت کو وہ دے دی ہوتی، حکومت دے دی ہوتی تو آج یہ انجام نہ ہوتا، دونوں وہ برابر ہوتا اور دونوں جو ہیں وہ ملک جڑے ہوئے ہوتے، دونوں حصے جڑے ہوئے ہوتے اور وہ ہم ایک ہوتے وغیرہ 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 وغیرہ. یہ جو ہے یہ ابھی تک چلا آتا ہے. اور ہم بس صرف ایک بات ہے، ہم ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، اسے ثانیہ کہتے ہیں اور پھر بھول کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح افغانستان کا بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد سب بھول کے ہم وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کلاشنکوف کا، کبھی اس کا ہیروئن کلچر کا، پھر اس کے نقصانات کا، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ جو قربان ہوئے، پاکستان کو کیسا کیسا نقصان پہنچا، کیا کیا ہوا. پھر ہم نے کہا یہ سب غلط ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا اور ہمیں بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں دخل اندازی نہیں دینی، ہمیں دوسرے ملکوں کے معاملات کے اندر ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں یہ حکمت عملی اپنی آپ اختیار کرنا چاہیے تھا، یہ اسٹریٹجی ہماری غلط تھی، وہ اسٹریٹجی ہماری غلط تھی. پھر سب نے جناب ایک یک زبان ہو کر ہمارے یعنی ایون جو ابھی تک جو سابقہ وزیر اعظم تھے وہ بھی بار بار یہاں ہی نہیں پاکستان میں امریکہ تک جا کر وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم سے کیسی کیسی زبردست غلطیاں ہوئیں. تو پھر غلطیاں ہوئیں اور پھر وہی اسی طرح ہم نے جیسے مشرقی پاکستان کے رہتی ہے وہ ہم اس کا بھی ماتم کرتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں، دکھ. اب جو بحران آ رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے، ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ہم اسے روکیں. سب سے اہم چیز ہماری جو اسے روک سکتی ہے، سارے بحرانوں کا حل جس کے اندر دیا ہوا ہے وہ کوئی اتنی نہیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے کہ آئین پاکستان کہتے ہیں. وہ آئین پاکستان ہماری حفاظت کرتی ہے، ایک ایک قدم پہ بڑھاتی ہے. ایک عام پاکستانی کو وہ طاقت ہے، کوئی مسیحا، کوئی طاقتور سے طاقتور شخص، کوئی بڑا سے بڑا سیاسی لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کو طاقت نہیں دے سکتا.
لیکن نہ ہی کوئی اور ادارہ بڑا ہو چاہے کتنا ہی طاقتور ہو وہ پاکستان کے عام آدمی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اصل جو حفاظت ہے، اصل جو طاقت ہے، وہ صرف اور صرف ایک چیز دیتی ہے پاکستان کے عام آدمی کو، اور شاید وہ اس کو سمجھ بھی ہے، یا اگر سمجھ پوری نہیں ہے تو کم سمجھ ہے، لیکن اس کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اس کے پیچھے، اس کے ساتھ جو کھڑی ہوئی ہے، وہ پاکستان کا آئین ہے، جو اس کی ہر چیز کو طاقت دیتا ہے۔ کتنا ہی کمزور شخص پاکستان میں کیوں نہ ہو، وہ بڑے آدمی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، آواز بلند کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، وہ دانشور ہو، چاہے وہ تجزیہ نگار ہو، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ پارٹیسپینٹ ہو، چاہے وہ ٹی وی کا وہ ہو، بڑے سے بڑی سیلیبریٹی ہو، چاہے وہ دوسرے اس کے اندر وہ کوئی، لیکن یہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ اس عام پاکستانی شہری کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں سربلند ہے۔ تو اس لیے جو سب سے اہم چیز ہمیں ہر بحران سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے پاکستان کا آئین، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا آنا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کی وفاداری کریں گے۔ یہ تو آئین پاکستان جو ہے یہ ہماری رگوں میں دوڑنا چاہیے، ایک خون کی طرح دوڑنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس کی وجہ سے کتنا طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اصلی طاقت ہی ہمارے ملک کی، قوم کی اور ایک عام پاکستانی شہری کی یہی آئین ہے پاکستان۔